النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ثم صل عليه رمضان کے گزشتہ 3 خطبات میں صراط مستقیم کیا ہے، اس عنوان پر گفتگو ہوتی رہی۔ گزشتہ خطبے میں میں نے سورۃ مریم کی ایک آیت کا حوالہ پیش کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ۔ جو اللہ میرا بھی رب ہے اور صرف اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کی طرف سورۃ فاتحہ کے اندر ایک اشارہ موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مصائب میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اسی راستے پر مرتے ٹائم تک پختہ رکھ۔ صراط مستقیم کی مختصر سی وضاحت سورۃ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ سورۃ نساء میں انعام یافتہ لوگوں کو
اللہ نے بیان کیا اولئک الذین انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا وہ ہیں من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہوگا جس پر اللہ کے تمام انبیاء چلے، نبیوں والا راستہ۔ اسے قرآن نے خود بیان کی۔ سورت کا نام ہے سورت انعام۔ آیت نمبر ہے 83، 84، 85، 88 تک۔ اللہ نے وہاں 18 نبیوں کے نام گنے۔ 18 نبیوں کے نام گننے کے بعد اللہ نے فرمایا وَمِنْ آبائِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، جن کے نام نہیں گنے کچھ تو ان 18 کے آباء و اجداد تھے، کچھ ان کے بھائی تھے اور کچھ ان کی اولاد تھی۔ اٹھارہ نبیوں کو تفصیلاً بیان کیا اور باقی نبیوں کو اجمالاً بیان کیا۔ یہ سب انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، انہیں ہم نے منتخب کیا تھا، چنا تھا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان نبیوں کو ہم نے صراط مستقیم پر چلایا تھا۔ پھر ان آیتوں کی طرف پلٹوں گا انشاءاللہ۔ سورت انعام کی آیت نمبر 88، لیکن اس سے پہلے میں یہ ثابت کر لوں کہ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پہ کون چلے؟ سورت نحل کا آخری رکوع ہے۔ چودھویں پارے کا بھی آخری رکوع ہے۔ ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا، ابراہیم مقتدا تھے، قانتن میرے فرما بردار تھے،
حنیفاً یکسو تھے، سب سے کٹ کر میرے ساتھ جڑنے والے تھے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اجتباہ، اللہ نے ان کو چنا، وہداہ، اور اللہ نے ان کو راہ دکھائی، الی صراط مستقیم، کس رستے کی؟ سیدھے رستے کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صراط مستقیم پر چلنے والے تھے۔ سورۃ انعام ہے، اور سورۃ انعام کا آخری رکوع ہے۔ امام الانبیاء کی زبان مقدس سے اللہ نے اعلان کروایا، قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اللہ نے مجھے سیدھے رستے کی ہدایت کی ہے، یعنی میں جس رستے پہ چل رہا ہوں یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ رستہ، وہ پختہ دین ہے، مستحکم دین ہے، دیناً قیما، جس میں شرک نہیں ہے، جس میں یکسوئی ہے۔ آگے اسے ملت ابراہیم کو اگلی آیت میں بیان کیا ہے، وہ جو دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفا، وہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے ملت ابراہیم، اسے کہا گیا دین قیم، دین قیم۔ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، اس تے تھوڑا جہا غور کر لو، اے مماتی دے لفظ تے غور کرو تھوڑا جہا، یہ تے قرآن چ آ گئے، مماتی، محیایا، میرا زندہ رہنا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ، نماز میری اللہ کے لیے، قربانی میری اللہ کے لیے۔ نماز میں دو قسم کی عبادتیں پائی جاتی ہیں، تفصیل میں چلا جاؤں گا تو صرف ایک جمعہ نہیں، کئی جمعے اس پہ صرف ہو جائیں گے۔ نماز میں دو عبادتیں پائی جاتی ہیں، ایک بدنی، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات میں بیٹھنا، ایک بدنی عبادت ہے نماز میں۔ دوسری عبادت ہے قولی، زبانی عبادت، سبحانک اللہم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سمع اللہ لمن، یہ زبانی عبادت ہے، زبانی، لسانی، قولی۔ اور قربانی میں مالی عبادت پائی جاتی ہے،
اس میں مال خرچ ہوتا ہے بندے کا، دولت خرچ ہوتی ہے بندے کی. ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی. کیا مطلب؟ میری قولی عبادت، میری زبانی عبادت، میری مالی عبادت اور میری جسمانی عبادت، میرے اللہ عبادت کی یہ تینوں قسمیں للہ رب العالمین. موت و حیات اسی کے لیے ہے، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. اسی کے نام پر مر لے، بولو یار، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن. وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن. ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. میں بڑا تھکے ہوئے ہوں، مجھے پچھلی 4 راتوں کا جگرتا ہے. آپ تھوڑی سی توجہ کریں، نعرے شارے نہیں، بس سبحان اللہ کہیں، پٹرول فراہم کریں. وہ جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن. ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا. رہے توحید میں ہو، رہے توحید میں ہو، گر سمندر شرک کے حائل لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. میرا سب کچھ اسی کے لیے ہے. صراط مستقیم وہ رستہ ہے. میں نے اتنے دلائل دے دیے ہیں قرآن سے اس بات پر. صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس پر نبی چلے، جس پر نبی چلے ہیں، جس پر حضرت ابراہیم چلے ہیں، جس پر آمنہ کے لال چلے ہیں. واپس پلٹیے سورت انعام میں آیت نمبر 88 ہے، جہاں 18 نبیوں کے نام گنے نا اور پھر باقیوں کو اجمالاً گنا. پھر کہا ہم نے ان کو چنا تھا، ہم نے ان کو صراط مستقیم دکھائی تھی، اس رستے پہ چلایا تھا. اس سے آگے قرآن نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا. تھوڑی جی عربی جان دے ہو تو پھر تے بولو نا یار. وَلَوْ أَشْرَكُوا، لو فرضیہ، لو فرضیہ، اگر میرے یہ نبی بھی شرک کرتے
اگر نبی سے صغیرہ گناہوں کا صدور بھی ممکن نہیں. نبی ماں کی گود سے لے کر قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ. نبی رب کی نافرمانی نہیں کرتا. نبی معصوم ہوتا ہے، معصوم. بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، کئی لوگوں کے سینے میں وہ جملہ ٹھا کر کے لگے گا، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن جن کو آنی ہے فیس بک کے ذریعے انہوں نے میرا بیان سننا ہے، انہیں بڑی سمجھ آنی ہے. بندیالوی کہتا ہے گناہوں سے معصوم ہونا، گناہوں سے پاک ہونا، یہ صفت امامت کی نہیں نبوت کی ہے. نبی معصوم ہوا کرتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی صحابی معصوم نہیں ہے، کوئی بندہ نبی کے سوا معصوم نہیں ہے. اگر تمہیں ضد ہے، اگر تمہیں اصرار ہے کہ نہیں امام بھی معصوم ہوتے ہیں، اگر تجھے یہ ضد ہے کہ امام بھی معصوم ہوتے ہیں، تو پھر بندیالوی کہتا ہے تیرے ایک امام نے نہیں، تیرے دو اماموں نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رکھی ہے. ایک نے نہیں، دو نے، اور وہ غلطی نہیں کرتے. تو پھر ماننا اسے. آج تجھے پتا چلا ہے کہ معاویہ باغی تھا، حیدر کرار دے پترا نو پتا نہیں لگا. حیدر کرار سے تجھے زیادہ محبت ہے یا ان کے بیٹوں کو زیادہ محبت ہے؟ آج تجھے پتا چلا ہے کہ معاویہ تلوار سونت کے حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا اور اس کا جرم ناقابل معافی ہے. تجھے پتا چلا ہے حیدر کرار کے بیٹوں کو پتا نہیں چلا، جنہوں نے معاویہ کے گھر جا کر دمشق جا کے خلافت معاویہ کے سپرد کر دی تھی. معاویہ نااہل تھا؟ بولو نا، پھر حضرت حسن کی پوزیشن صاف کرو. بولو، حسنین کریمین سے محبت کا دعویٰ کر کے معاویہ کو بھونکتے رہتے ہو، سامنے کرتے ہو حضرت علی کے گھرانے کو، حضرت علی کے خاندان کو سامنے رکھ کر معاویہ پہ تبرہ کرتے ہو. اگر معاویہ نااہل تھا اور معاویہ خلافت کا مستحق نہیں تھا تو حیدر کرار کے بیٹے نے خلافت اس کے سپرد کیوں کی تھی؟ کیوں دی تھی خلافت انہیں؟ حضرت حسن کا دامن صاف ہو سکتا ہے؟ ہماری بات مانو، انہوں نے مستحق جانا تو خلافت سپرد کی، اہل جانا تو خلافت سپرد کی تھی. معاویہ سارا وہ پتہ ہے مجھے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. بیڑا بھی بنایا، صرف بیڑا نہیں بنایا، بہت کچھ بنایا تھا. اگر معاویہ یہودیوں کے سینے پہ مونگ نہ ڈلتا نا تو شاید آج معاویہ کی اتنی مخالفت نہ ہوتی. لیکن اس نے رگڑا لگایا تھا یہودیوں کو، اس نے رگڑا لگایا تھا عیسائیوں کو، اس نے پرچم اسلام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا تھا. وہی تکلیف تھی یہودیوں کو، آج تک اس کا بدلہ اتارا جا رہا ہے اس شخصیت سے. 19 سال اس نے خلافت کی. کتنے؟ 19 سال. 50,000 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. تمہیں شرم نہیں آتی بک بک کرتے ہوئے؟ تم صحابہ سے بڑھ کر متقی آ گئے ہو. 50,000 صحابہ نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. 54 صوبوں کا خلیفہ تھا.
یہ جو تم کہتے ہو امیر شام، کہیں ہمارے لوگ بھی کہتے ہیں امیر شام، کیوں امیر شام تھا وہ؟ یہ سازش کے تحت لفظ ایجاد کیا گیا امیر شام، صرف شام کا امیر تھا وہ؟ 54 صوبوں کا امیر المومنین تھا۔ جاؤ، اسلام کے 54 صوبے تھے، 50,000 صحابہ موجود تھے، باقی تابعین تھے، ان میں مکہ، مدینہ، مصر، بصرہ، کوفہ، دمشق، یہ سارے صوبے موجود ہیں۔ بندیالوی کہنا چاہتا ہے 54 صوبوں میں کوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بتاؤ، اٹھو اور نام لو، ایک بندہ بتاؤ جس نے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہو، پیش کرو، لے آؤ۔ آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ وہ باغی تھا، آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ وہ خاطی تھا، آج تمہیں پتہ چلا ہے کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آیا تھا۔ بندیالوی ایک بات کہنا چاہتے ہیں، جتنی باتیں تم کرتے ہو، معاویہ باغی تھا، خاطی تھا، یہ غلطی کی، فلاں غلطی کی، فلاں غلطی کی، خدا دی قسم حیدر کرار دے پترا نے معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کر کے پچھلے سارے دھونے دھو دیتے، ختم۔ پچھلی باتوں کا تذکرہ نہ کیا کرو، حسنین کریمین نے وہ سارے دھونے دھو دیے۔ وہ باغی ہوتا تو وہ اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتا۔ آج بک بک کرنے لگتے ہو، کہتے ہو بنو امیہ حیدر کرار کی جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، پھر بکتے ہوئے کہتا ہے بنو امیہ تو میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ گفتگو کرتے ہو؟ تم نے مرنا نہیں ہے؟ تم نے نبی پاک کے حضور نہیں جانا؟ بنو امیہ تیری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے آقا نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بھی آئی تھیں، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ 3 بیٹیاں میرے آقا نے کہاں بھی آئیں؟ تو کہتا ہے بنو امیہ میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ مسجد نبوی کی جگہ تنگ ہو گئی، لوگ زیادہ ہو گئے، سماتے نہیں تھے، میرے آقا نے اعلان کیا کون ہے جو ساتھ والی جگہ خرید کر مسجد کو دے، مسجد فراخ ہو جائے، محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کون اٹھا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بنو امیہ میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ زور سے بولو اور نوجوانوں، ایک کنواں تھا بیر روما، میٹھے پانی کا، یہودی بیچتا تھا۔ میرے آقا نے اعلان کیا جو اس کنویں کو خرید کے وقف کرے، اپنا حصہ عام مسلمانوں کے برابر رکھے، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا تھا؟ تمہیں کیا پتا ہے بنو امیہ کون ہے؟ کھوتے نو کی پتا بھئی گلو کند کی ہوندی ہے؟ بنو امیہ کو بکتے رہتے ہو۔ بنو امیہ میری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ بنو امیہ میں بڑے بڑے لوگ ہیں۔ حضرت عثمان کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ بنو امیہ سے ہے۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ ہوا، میرے نبی نے عام معافی کا اعلان کیا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے میں نے اس کو امن دے دیا، جو اللہ کے گھر میں آ جائے، بولو تو صحیح، میری آواز سے آواز تو ملاؤ، جو اللہ کے گھر میں آ جائے
میں نے اس کو امن دیا. پھر میرے آقا نے کہا من دخل دار ابی سفیان، من دخل دار ابی سفیان، من دخل دار ابی سفیان، جو معاویہ کے باپ کے گھر کے اندر آ جائے محمد نے اس کو بھی امن دے دیا ہے. کس کے گھر کو دار امن قرار دیا؟ کون تھا وہ؟ ابو سفیان کے گھر کو دار امن قرار دیا. آؤ اٹھاؤ تاریخ و حدیث و سیرت کی کتابیں. مکہ فتح ہوا، میرے نبی واپس مدینے میں جانے لگے. میرے نبی نے مکے کا گورنر جس آدمی کو بنایا تھا اس کا تعلق بنو امیہ سے. مکے کا پہلا گورنر کون تھا؟ بنو امیہ. نجران فتح ہوا، میرے آقا نے نجران کا گورنر بنایا ابو سفیان کو. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ بولو بولو، کس قبیلے سے تعلق ہے؟ مکہ فتح ہوا، میرے نبی نے بیت اللہ کا پہلا مؤذن بنایا بنو امیہ کو. مؤذن بنو امیہ، گورنر بنو امیہ. میرا نبی ان پر اعتماد کر رہا ہے، یہ بکواس کرتا ہے. بنو امیہ کو میں اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھے دوں. شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے. کہاں تو اور کہاں میرے نبی کے صحابہ؟ پاگل آدمی، ان کی ہستیوں کو تو نہیں جانتا، صحابہ کے مقام کو تجھے نہیں پتا. چھوڑ وہ کس قبیلے سے ہے. کوئی حبشے کا بلال ہو، کوئی روم کا صہیب ہو، کوئی فارس کا سلمان ہو، کوئی زید ابن حارثہ ہو. چھوڑ قبیلے، چھوڑ قبیلے اور کنبے اور برادریاں. جس بندے نے ایمان قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ کے لیے میرے نبی کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیا، رب نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے. تو چھوڑ کنبے اور قبیلے، فلاں قبیلہ اور فلاں کنبہ اور فلاں یہ اور فلاں وہ. مال خرچ کر رہے ہیں بنو امیہ. تبوک میں تیسرے سے مال لشکر کا سامان کس نے دیا تھا؟ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو حضرت عثمان تیری جوتیوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. میرا نبی ان کو 2 بیٹیاں دیتا ہے اور تو بکواس کرتا ہے کہ میں انہیں اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھے. وہ اتنے عظیم لوگ تھے، خدا کی قسم. آپ بھی مدینے میں جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں، ان گلیوں میں پھرتے ہیں جہاں محمد عربی کے قدم لگا کرتے تھے. پھر اس مسجد میں جاتے ہیں جہاں میرے نبی محراب میں کھڑے ہوا کرتے. پھر عمود پہاڑ پہ جاتے ہیں، اس ٹیلے پہ جاتے ہیں. پھر ہم خندق جاتے ہیں. پھر ہم فخر کرتے ہیں اسا مدینہ ویکھ کے آئے، مدینے دیاں گلیاں ویکھ کے آئے. ظالم آدمی تنقید ان لوگوں پہ کرتا پھرتا ہے جو میرے نبی سے مصافحے کیا کرتے تھے، جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے تھے، جو سواری پر میرے نبی کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے. ظالم آدمی میرے نبی کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ سواری پر، اور پیچھے بیٹھ کے آگے ہو کے نا اپنا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ٹکرایا ہے. کیسے خوش نصیب لوگ تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اپنا سینہ نبوت کی پیٹھ سے ٹکرایا. میرے نبی نے پوچھا معاویہ تیرے جسم کا کون سا حصہ میری پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے؟ یا رسول اللہ میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے ٹکرا رہا ہے. میرے نبی نے دعا مانگی، اللہم املے ہو علمن و حلمن. مولا معاویہ کے سینے کو حلم سے بھی بھر دے، علم سے بھی بھر دے. تو بکواس کرتا پھرتا ہے کہ میں ان کو اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھنے دوں. وہ اتنے عظیم لوگ تھے.
وہ اتنے عظیم لوگ تھے، وہ اتنے عظیم لوگ ہیں، وہ اتنے مقدس لوگ ہیں. جوش میں نہیں، نرم لہجے میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سبحان اللہ اسی طرح گرم رہنی چاہیے. وہ اتنے عظیم لوگ تھے کہ جنت کی حوریں اپنی آنکھیں ان کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ ملنا بھی اپنی سعادت سمجھتے. مقدس لوگ، ان جیسے لوگ آسمان دنیا نے کبھی نہیں دیکھے. میرے نبی کے ساتھ رہنے والے تھے، میرے نبی کے ساتھ سفر کرتے تھے، میرے نبی کو وضو کروایا کرتے تھے. تم کیا جانو صحابہ کیا ہیں. قرآن ان کی تعریفیں کرتا کرتا رب تھکتا بھی نہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے بات شروع کی. میرے لہجے میں بھی تھوڑی سی تلخی آئی اور آنی بھی چاہیے. مجھے بڑا افسوس ہوا یہ جملہ سن کے. اس نے جب یہ جملہ بولا نا کہ بنو امیہ کو تو میں اپنی جوتیوں میں نہ بیٹھے. شرم نہیں آتی تمہیں یہ جملے کہتے ہوئے؟ تم نہیں جانتے ہو بنو امیہ میں کون کون لوگ ہیں؟ 19 سال حکومت کی ہے، کابل تک پہنچا ہے، کابل تک جھنڈے لے کر اسلام کے سمندروں کے سینے چیر کے رکھ دیے تھے. علامہ اقبال نے تیرے لیے نہیں کہا، علامہ اقبال نے انہی کے لیے کہا تھا. دی آذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. کن کے متعلق کہا تھا علامہ اقبال؟ تیرے متعلق. وہ لوگ تھے جنہوں نے سمندروں کے سینے دجلہ کے کنارے پہ کھڑا تھا سعد ابن ابی وقاص. یہ جو ایران ہے کس نے فتح کیا تھا؟ حضرت عمر نے. کمانڈر کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص. دجلہ کی لہروں میں گھوڑے ڈال دیے، کہاں کہاں تک پہنچے. چلتے چلتے آگے دلدل آ گئی، دلدل رستہ ختم ہو گیا اور اس کے کنارے کھڑے ہو کر کمانڈر نے کہا مولا اگر اس سے آگے بھی کوئی آبادی ہوتی تو میں محمد کا جھنڈا وہاں بھی گاڑ دیتا. صلی اللہ علیہ وسلم اکیڈمیوں کی کھڈ میں بیٹھ کر بکواس کرنے ان لوگوں پر جو مدینے سے چلے ہیں افریقہ پہنچے، ان لوگوں پر جنہوں نے اسلام کے جھنڈے، صحابہ نہ ہوتے نا تو شاید ہم بھی مسلمان نہ ہوتے. ہم تک دین اسلام انہی کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا. یہ سب انہی کی قربانیاں ہیں، انہی کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا. واپس مڑیے یار. کیا کہا؟ ولو اشرکو. بات ادھر چل نکلی تھی کہ گناہوں سے معصوم ہونا صفت کس کی ہے؟ نبوت کی صفت. نبی معصوم. نبی کے سوا کوئی عالم، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی مفتی، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی صحابی معصوم نہیں ہے. گناہ کا صدور ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ گناہ کرتے رہتے ہیں، میرے لفظوں پہ غور کرنا. گناہ کا صدور ممکن ہے، نبی سے ممکن نہیں. صحابی سے ممکن ہے، ممکن کہ گناہ کا صدور ہو جائے، لیکن رب نے جگہ جگہ کہا لہم مغفرۃ ورزق کریم. میرے پیغمبر ہوئے جو تیرے یار، یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں معافی کا اعلان پہلے کر دے رہا. اعد لہم جنات
رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میرے جمعے کے مستقل مقتدی تو سنتے رہتے ہیں، تقریروں میں بھی عام جلسوں میں کہتا رہتا ہوں، آج یہاں وہ جملہ پھر کہنے لگا ہوں، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات۔ آج میں اپیل کروں یا نہ کروں آپ بتائیں، ٹھہریں انہوں کو میں پوچھ لیں آج، بولو جی، تقریر سننا چاہتے ہیں کہ اپیل سننا چاہتے ہیں؟ تقریر سننا چاہتے ہیں تو پھر میں اپیل نہ کروں، میرے اپیل کہے بغیر پچھلے ریکارڈ توڑو گے؟ جو پچھلا جمعہ میں جو کچھ ڈالتے رہے ہو اس سے زیادہ ڈالو گے؟ چلیں، زکوٰۃ عشر صدقہ وہ اس جھولی میں نہیں ڈال، مسجد کے لیے، اور صدقہ زکوٰۃ مسجد پر خرچ نہیں ہو۔ وہ سامنے بندہ بیٹھا ہے، زکوٰۃ کی رقم وہاں جمع کر، صدقہ زکوٰۃ فطرانہ وہ وہاں جمع کر۔ اور ہمارے جو جماعتی احباب ہیں وہ تو لازماً اس طرف توجہ دیں کہ ہمارا جامعہ اس کے بہت زیادہ اخراجات ہیں، اللہ کی رحمت سے پورے ہوتے ہیں۔ ہمارے جو مواعظ ساتھی ہیں وہ تعاون کرتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک میں لوگ بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، تو آپ وہاں جمع کروائیں۔ 200 روپے فی کس۔ ولو اشرکوا، اگر میرے یہ نبی شرک کرتے نا، اگر لحبط، برباد ہو جاتے کیا؟ ما کانوا یعملون، جتنے عمل انہوں نے کیے تھے۔ اے ہے آکھاں دھینوں تے سناواں نو۔ کہا نبیوں کو جا رہا ہے، سنایا ہمیں۔ تم کس بات کی مولی ہو کہ شرک کرو اور عمل باقی رہیں؟ میرے نبی بھی اگر شرک کا ارتکاب کرتے ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے۔ مولا نے شرک کی قباحت، شرک کی مذمت اس طرح بیان کی نا بھئی لوگ شرک سے بچ جائیں۔ سورت زمر ہے، آیت نمبر 65، گھروں میں جا کے ترجمہ دیکھیے گا۔ یہاں کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر میرے نبیوں میں سے کوئی نبی شرک کرتا نا، ان کے اعمال حبط ہو جاتے۔ اور سورۃ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ نے براہ راست آمنہ کے لال کو مخاطب کر لیا، لئن اشرکت۔ اللہ اکبر، شرک کتنا کبھی گناہ ہے، شرک کتنا بدتر گناہ ہے۔ نبی پاک کو لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا، اگر میرا نبی تو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہے، چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہے میرا نبی۔ چہ جائے کہ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اکبر الکبائر ہے، اکبر الکبائر۔ نبی پاک کو خطاب کیا لئن اشرکت، اگر آپ نے بھی شرک کیا نا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے عمل بھی کیا ہو جائیں گے؟
آپ کے عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ اگلا جملہ سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی کو خطاب کر کے رب کہتے ہیں اگر آپ نے شرک کیا آپ کے عمل ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آپ بھی ہو جائیں گے ان لوگوں میں سے جو نقصان اٹھانے والے، آپ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر آپ نے بھی شرک کیا تو۔ رائی کے دانے کے برابر شرک آیا۔ کپاس کا ڈھیر ہو، اس میں آگ کی ایک چنگاری رکھو، نتیجہ ختم۔ نیکیاں آسمان سے باتیں کریں، اس میں شرک والی چنگاری آئی، ساری نیکیاں برباد ہیں۔ یہ بنیاد ہے، بنیاد، اساس ہے، عقیدہ اساس ہے۔ یہ جو بندیالوی مغز کھپائی کرتا ہے نا، یہ اس لیے کرتا ہے تہجد، نفل، مسجد کا بنانا، خیرات کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، نوافل پڑھنا، تسبیح رولنا، تلاوت کرنا، یہ جتنے عمل مرضی کرتے چلے جاؤ، اگر عقیدہ درست نہیں کوئی چیز قبول نہیں۔ اس لیے مغز کھپائی کرتا ہوں، عقیدہ درست کرو، عقیدہ۔ اعمال پہ زور دیا جائے، کوئی شک نہیں، دینا چاہیے، لیکن پہلے محنت کس پہ ہونی چاہیے؟ جب آپ مکان بناتے ہیں تو زمین کے اوپر سے ہی اٹھا لیتے ہیں، اور اگر آپ اٹھا لیں پھر رنگ روغن سنگ مرمر ساگوان کے دروازے ٹائلیں پتھر چپس کرتے رہیں، جتنا گڑ پاؤ اتنا پانی میٹھا، جتنا پیسہ لاؤ مکان خوبصورت، لیکن ایک زلزلے کا جھٹکا، تیز آندھی کا جھونکا وہ مکان برداشت نہیں کرے گا۔ پاگل ہے وہ بندہ، پاگل ہے وہ بندہ جو دیواروں پہ محنت کرتا ہے، چھت پہ محنت کرتا ہے، منقش بناتا ہے، دروازوں پہ محنت کرتا ہے۔ پاگل ہے وہ بندہ، عقل مند ہے بندیالوی جو بنیاد پر محنت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بنیاد مضبوط ہو، اس پر کچا مکان بھی ہو وہ بھی کھڑا رہے گا۔ بنیاد ٹھیک نہیں کوئی عمل قبول نہیں، بنیاد ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، مرتے مر گیا، رب کا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں گیا، یہ پیشانی کہیں نہیں جھکائی، غیر اللہ کی نظر نہیں دی، غیر اللہ کو نہیں پکارا، امیدیں وابستہ نہیں کی غیر اللہ سے، مضبوط تھی اس کی عقیدے کی بنیاد۔ وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے عمل گھٹ جائیں گے، وہ پریشان ہوگا، اللہ پریشانی بھانپ کے کہیں گے گھبرا نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، اسے لے، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ۔ کون سی نیکی؟ فرمایا یہ پہاڑ ادھر کیا ہے 99 دفتر کاغذوں کے، 99 دفتر ادھر رکھے ہوئے ہیں گناہوں کے، اللہ کہیں گے یہ پہاڑ، وہ کہے گا مذاق ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا میری ذات مذاق سے پاک، تو رکھ۔ اب وہ دفتر پہاڑ کے مقابلے میں کیا کریں؟ عمل زیادہ ہو گئے، چل جنت میں جاتا ہوں، لیکن دس اے پہاڑ جیڑی نیکی کیڑی ہے؟ کون سی نیکی میں نے کی تھی؟ اللہ نے جواب دیا یاد کر، ایک دن تو نے میرے راستے میں کھجور کا ایک دانہ خرچ کیا تھا، اس دانے کو پال کے ہم نے آج پہاڑ بنا کے رکھ دیا۔ عقیدہ درست کیجیے اپنا، شرک کو
ظلم عظیم سمجھیے، شرک کو اکبر الکبائر سمجھیے۔ کسی مسلمان کلمے پڑھنے والے کے جنازے سے قرآن نے نہیں روکا، نہیں روکا۔ بے نماز، سود کھانے والا، ڈاکو، چور، قاتل، باپ کا قاتل، زانی، شراب پینے والا، مسجد میں بیٹھ کے شراب پینے والا، کسی گناہگار کے جنازے پڑھنے سے نہیں روکا، صرف ایک گناہگار کے جنازہ پڑھنے سے روکا۔ وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، ما کان ما یجوز، ما کان ما ینبغی، کسی نبی کو جائز نہیں، کسی مومن کو مناسب نہیں، کسی نبی کو لائق نہیں، کسی مومن کو لائق نہیں۔ پنجابی میں معنی کریں گے، کسی نبی نو اے گل ڈھکدی نہیں کہ وہ مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ نہیں جائز۔ کیوں جائز نہیں؟ میں وجہ بیان کرتا، میں وجہ بیان کرتا۔ جائز اس لیے نہیں کہ اللہ اپنے موحد اور مومن بندے سے کہتے ہیں تو میرا دوست ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا محبوب ہے، تو میرا دوست ہے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا۔ میں آسمان سے کہتا ہوں میں نے مشرک کو معاف نہیں کرنا، تو زمین پہ کہے مولا معاف کر دے، تیرا میرا جھگڑا چنگا نہیں لگدا، تو میرا دوست ہے، تو بھی زمین پہ وہی بات کر جو عرش پہ میں کر رہا ہوں۔ عقیدہ مضبوط ہوگا، اس لیے ہم بار بار آپ کو بتاتے ہیں اپنا عقیدہ مضبوط کیجیے، شرک کے قریب نہیں جانا، مرتے مر جانا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھولی نہیں پھیلا، کسی کو نہیں پکارتے، کسی دربار کا سلام نہیں مانا، کوئی سلام شلام۔ کتنے صحابہ نبی پاک کے قبر مبارک پہ سلام کرنے آتے تھے؟ ہے کسی کے پاس ثبوت؟ ہے تو سامنے لائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی قبر پہ مجاور بن کے بیٹھے، شاباش شاباش۔ ایک صحابی ادھر سے آیا چادر پکڑ کے، اس نے کہا میں نے چادر چڑھانی، ہم تمہیں سمجھاتے تھے تم سمجھتے نہیں تھے۔ اگلے دن ایک بریلوی عالم کی نے تقریر کی، اس آکھیا ایڈیاں چادراں جو قبر اتے پائیاں نے بزرگاں نو سردی لگی۔ میں آکھیا ہن سمجھ آئیے، اب سمجھ آئیے آپ کو۔ کسی صحابی نے میرے نبی کی قبر منور پہ چادر چڑھائی ہو؟ بولو بولو بولو۔ کسی نے میرے نبی کی قبر کے سرانے دیا جلایا ہو؟ بولو۔ پھول پھینکے ہو، اگربتی لگائی ہو، خوشبو لگائی ہو؟ دنیا کے کسی عالم کے پاس ثبوت ہے تو بندیالوی کہتا ہے باہر نکال کے لا، باہر نکال کے لا۔ کسی کا سلام نہیں، کسی سے مدد نہیں مانگنی، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ جس پہ خود مشکلیں آئیں، جس پہ خود مشکلیں آئیں وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ مشکل کشا وہ ہوتا ہے جو ساروں کی مشکلیں دور کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا۔ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے عقیدے جو ہیں زیادہ کمزور ہوتے ہیں، صنف نازک ہے نا، یہ جلدی شیطان کے چکر میں آتے۔ شیطان چھوڑے نے اپنے چیلے تے چیلیاں، 2-3 سال اولاد نہ ہو نا تو وہ شیطان کی چیلیاں جو ہیں
وہ اس عورت کو کہتی ہیں اگر 1 سال ہور نہ ہوئی نا تین خاوند نے طلاق دے دے، طلاق دے دے گا۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ فلاں دربار کا سلام ہے نا، فلاں گئی تھی بچیاں دی لین لگ گئی، فلاں گئی تھی اس دربار پہ یا فلاں دربار پہ، اور اس کا سلام مان اولاد ہو جائے گی۔ کئی ہماری مائیں بہنیں وہاں اپنی عزتیں لٹوا کے آتی، عزتیں لٹوا کے۔ کیا قوم ہے یار، بیری کے نیچے کھڑی، پتا گر گیا تو لڑکی ہوگی، بیر گر گیا تو۔ یہ ہے اس نبی کی امتی، یہ ہے قرآن کو ماننے والے۔ جو قرآن کہتا ہے یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، جس کو چاہتا ہوں لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہوں۔ یہب لمن یشاء کون دیتا ہے؟ جس کو چاہتا ہوں لڑکے ہی لڑکے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں جوڑے ملا کے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بانجھ کر دیتا ہوں۔ جی وہاں جاتے ہیں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تم حضرت عائشہ سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ 9 سال میرے نبی کے حرم میں رہی ہے، اولاد کوئی نہیں، ان کی دعاؤں میں کوئی اثر نہیں تھا۔ وہ تو اللہ دعا کرتے ہیں، خود دعا مانگو، اولاد لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے، رہائیاں لینے کے لیے۔ در در کے دھکے نہ کھاؤ، نہ کھاؤ، ایک ہی در ہے، ذلت نہیں سوال کے بعد۔ ہر ایک سے مانگنے میں ذلت ہے، جس سے بھی مانگو گے ذلت ہے۔ ہم چندہ مانگتے ہیں، ذلت ہے، لیکن مجبوری ہے۔ کئی دفعہ اپنے مقتدیوں کو کہا ہے تسک تھوڑا جا ہوش کر لو۔ جب ہمارے ہاں طلبہ آتے ہیں، دورہ تفسیر آتے ہیں، تو ہمارے پاس آ کے کہو مولانا طالب علم آئے نے ساڑھے لائق کوئی خدمت، کوئی گندم آٹا، کوئی فروٹ، کوئی گوشت ہمارے لائق فرمائیں جی۔ مزہ تو یہ ہے، ذلت ہے نا مانگنے میں، لیکن ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، ہم تو ان طلبہ کے لیے یا مسجد کے لیے سوال کرتے ہیں۔ ایک ہی در ہے، ذلت نہیں سوال کے بعد، اسی کے دروازے پہ آؤ، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے مانگنا ہے۔ بندیالوی اپنی تقریر کو نبی پاک کے ایک ارشاد گرامی پر ختم کرنا چاہتا ہے۔ مجھے بیان کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، خدا کی قسم میرے دل میں سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کے دل میں جو گلشن ہے توحید کا، بندیالوی اس کو سیراب کرنا چاہتا ہے۔ مجھے لطف آتا ہے تو میں بار بار اس حدیث کو پڑھتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے سوال کرے حاجتہ، ترجمہ کرو، ترجمہ کرو، حاجتہ کلہا، اپنی ہر حاجت، اپنی ہر مشکل، اپنی ہر تکلیف اس کا سوال کرے۔ تو کس سے کرے؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ تم کھڑے ہو مزاروں پر، میری جھولی بھر دے، میں تیرے دربار میں آیا ہوں۔ تم بھی اسی نبی کے امتی ہو، ان سے محبت کے دعوے کرتے ہو، ان کی بات نہیں مانو گے، ان کا ارشاد نہیں مانو گے۔ میرے آقا نے کہا تم میں سے ہر آدمی اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگے، حتی شس نالہ، حتی شس نالہ اذن قطع، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے۔ میرے آقا نے کتنی نتھی ہوئی توحید کا سبق دیا اپنے ماننے والوں کو۔
یہ کہاں دھکے کھاتا پھرتا ہے، کبھی اس دربار میں، کبھی اس دربار میں، کبھی اس سے، کبھی اس سے۔ اور میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ تم میں سے ہر آدمی اپنی ہر حاجت اپنے رب سے مانگے، حتیٰ شسع نالہ اذا انقطع۔ اگلی بات جو میرے آقا نے کہی اس پر اعتبار کرو، اس کو یہاں جگہ دے دو، یہاں جگہ دے دو۔ بہت خوبصورت بات کی میرے آقا نے، فرمایا جوتی کا تسمہ بھی رب سے مانگ، کیوں؟ فَإِنَّهُ إِن لَّمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ۔ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر رب تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو کائنات مل کر بھی تجھے جوتی کا تسمہ نہیں دے سکے۔ کچھ مضمون صراط مستقیم کا رہ گیا، رمضان کے بعد والے جمعوں میں انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے، انشاءاللہ۔ عید کی نماز ہم 8:15 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ عید الفطر میں تاخیر کا حکم ہے، میرے آقا نے فرمایا عید الفطر ذرا دیر سے پڑھو اور قربانی والی عید ذرا جلدی پڑھو۔ مسواک کریں، نہائیں، اچھے کپڑے پہنیں، ناشتہ کریں، کھائیں پئیں کوئی چیز، پھر عیدگاہ میں آ جائیں۔ یہ سنتیں۔ اور یہ جو ہمارے کئی دوست سورج چڑھنے کے 20 منٹ بعد عید پڑھ دیتے ہیں، یہ دھوتی بن عید ہے۔ ساری رات کے جاگے ہوئے درزی، ساری رات کے جاگے ہوئے منیاری والے، وہ کہتے ہیں عید پڑھ لو کپڑے بعد اچ پا لو۔ واہ، یہ کہتے ہیں ہم سنت ادا کر رہے ہیں۔ تو کتنیاں سنتاں نو ذبح کر رہے ہو، کتنی سنتوں کا خون کر رہے ہو۔ نہانا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا، کچھ کھانا پینا، ساری یہ مکے مدینے میں یوں ہوتا ہے۔ مکے مدینے میں تو جنازہ بھی مسجد میں پڑھتے ہیں، اتھے تو بڑی آکھ دیو بے مسیح تے جنازہ نہیں ہو سکتا۔ اور مکے مدینے جنازہ کہاں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ مجبوری ہے۔ جلدی عید پڑھنا بھی ان کی مجبوری ہے۔ صبح کی نماز میں 7-8 لاکھ بندہ آیا ہوا ہے، یہ 7-8 لاکھ بندہ ایک دفعہ پھر جائے واپس اور پھر آئے، یہ ان کی مجبوری ہے۔ تہاڈی کیڑی مجبوری؟ اگر آپ نے سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد عید پڑھنی ہے، پیچھے کتنا کبڈی تے نہیں کھیلنی، پیچھے کی کرنا جی؟ عید ہے، کیا کرنا ہے آپ نے پیچھے؟ قربانی میں تو ہو گیا جی، قربانی کرنی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے ٹائم لوگوں کو دیجیے تاکہ لوگ تیار ہو کے۔ اب کئی گھرانے ایسے ہیں ان کے ہاں ایک غسل خانہ ہے، گھر میں افراد ہیں 7-8، سب نے غسل بھی کرنا ہے، تو ظاہر بات ہے کچھ وقت تو لگے گا، تیار ہونے میں کچھ وقت لگے گا، بچے تیار ہوں گے، خود تیار ہوں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، اس لیے ہم نے 8:15 بجے کا ٹائم رکھا ہے عید کا۔ 7:45 بجے میں تقریر شروع کروں گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم عید کی نماز 1 منٹ بھی لیٹ نہیں کرتے۔ ہاں کبھی بارش آ جائے، کوئی مجبوری ہو جائے